پی ٹی آئی جو اگر آپ اس کے پچھلے ایک دو سالوں کے یا 3 سالوں کے آپ عمران خان کے جو فیصلے آپ دیکھیں، عمران خان خود بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ فیصلے غلط تھے۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض امیر، جنرل پاشا، ظہیر الاسلام، سارا وہ ایک تانتا سا بندھا ہوا ہے۔ تو عمران خان کو لگتا ہے کہ وہی واحد طریقہ ہے حکومت میں آنے کا۔ عمران خان ایک ہی صورت میں جیل سے باہر آ سکتے ہیں کہ اگر وہ جو ان کا بیانیہ ہے نا، اس میں پورا مکمل یو ٹرن وہ لے لیں اور وہ یہ مانیں، یہ تسلیم کریں کہ یہ جو پاک فوج ہے یہ ہماری فوج ہے، جو ہمارے ادارے ہیں وہ ہمارے ادارے ہیں، وہ ریاست کے مخالف نہیں ہیں، وہ ریاست کے ساتھ ہیں۔ اچھا ایک اور بات بتائیں نا، آپ کو زیادہ سمجھ ہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی کرپٹو والا آج بڑا بیان آیا اور بڑی اس کے حوالے سے شور مچا ہوا ہے، یہ کیا ہے سلسلہ؟ پہلی دفعہ ایک وزیر ہے، پاکستان شلوار اور شیروانی اس نے پہنی ہوئی ہے، بہترین انگریزی میں اس نے پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا اور پاکستان کو بہت زیادہ مارکیٹیبل بنا کر پیش کیا۔ گزشتہ سال بھی جو مسئلہ آیا، اس سال میرے اندازے میں جو تھوڑا بہت ہم انالیسس کرتے ہیں کچھ، یہ سال اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ وجہ یہ ہے سر کہ پاکستان سے میٹ بہت زیادہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، ایران جا رہا ہے، دبئی جا رہا ہے۔ تمہارے جیسے لوگ تو آخری دن ہی جاتے ہیں اور جا کر اس دن پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ریٹ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قربانی کے لیے کوئی چیز لیتے ہیں یا غریب آدمی خود قربان ہوتا ہے۔ جی ناظرین السلام علیکم۔ آج وی ٹاک میں اور بلال عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ وسیم بھائی صاحب کہاں ہیں؟ وسیم بھائی صاحب روز وی ٹاک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حج کی سعادت نصیب کی ہے تو وہ حج کی طرف اور مقدس سرزمین کی طرف گامزن ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت مبارک کرے حج۔ تو وی ٹاک جو ہے بلال عباسی کے ساتھ کر لیا کریں گے، عباسی ہونا چاہیے، ہماری شرط یہ ہے۔ اچھا بہت ساری خبریں ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ بلال بھائی صاحب کے پاس بڑی خبریں ہیں۔ یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، اس میں آج بیرسٹر علی ظفر نے کہا نا، علی ظفر صاحب نے کہا جی کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے کوئی بات نہیں ہوگی، لین دین والا کاروبار نہیں ہوگا، لیکن بات ہو جائے گی، لین دین نہیں ہوگا۔ دوسرا کرپٹو کے حوالے سے آج بڑا ہنگامہ برپا ہے، تو جو لوگ کرپٹو کو نہیں جانتے ان کو تھوڑی سی بتائیں گے، اور آخر میں تھوڑا سا بات کر لیں گے قربانی کے حوالے سے، بڑی عید کے حوالے سے لوگ کیا تیاریاں کر رہے ہیں اس پر بات کر لیں گے۔ تو بتائیں جی، پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کریں، ہو کیا رہا ہے؟ یہ کوئی باہر آ کے خود بیان دے دیتے ہیں یا عمران خان سے بات ہوتی ہے؟ کیا چکر ہے؟ ایسے علیمہ خان کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ سر ہم نے لاسٹ ویک یہی دیکھا تھا کہ علیمہ خان نے یہی کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا چاہیے، کس طرح جو ہے نا یہ ہماری بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ لیکن جو آج جو خبر آئی ہے، جو انصار عباسی صاحب کی خبر ہے، اس میں انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ مذاکرات آگے نہیں بڑھائیں گے، ہم یہ جو احتجاجی تحریک ہے اس کو جو ہے نا آغاز کریں گے۔ اور جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ہم اعلانات بھی کر دیں گے کہ کس کس مقام پہ جو ہے نا احتجاج کریں گے۔ سر پی ٹی آئی جو اگر آپ اس کے پچھلے ایک دو سالوں کے یا 3 سالوں کے آپ عمران خان کے جو فیصلے آپ دیکھیں، عمران خان خود بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ فیصلے غلط تھے۔ اس میں انہوں نے پہلے استعفے دے دیے، اس کے بعد پھر انہوں نے صوبائی حکومتیں ختم کی، اور اس سب سے پی ٹی آئی کو بڑا نقصان ہوا۔ ابھی یہ جو آپ کو پتہ ہے سر، جب بھی کوئی کلیش ہو تو وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوتا ہے، لیکن مذاکرات کے لیے بڑا دل کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ 2 شرطیں رکھ لیں کہ یار اگر اس ٹائم تک ہمارے یہ مطالبہ نہیں مانا گیا تو ہم بیک آف کر جائیں گے۔ تو پی ٹی آئی ابھی تک جو ہے اتنی سنجیدہ نہیں نظر آ رہی۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ بات کرے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے آپ حکومت سے بات کریں۔ اور آج بھی یہی بات کی نا، جو علی ظفر صاحب نے یہی بتایا کہ بھئی عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے ان کے دروازے کھلے ہیں، لیکن کچھ لو کچھ دو یہ والا نہیں چلے گا۔ سر لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر حکومت کے ساتھ بھی پی ٹی آئی مذاکرات کرتی ہے تو حکومت کی جو بات ہوگی وہ اسٹیبلشمنٹ اس کو بیک کر رہی ہوگی۔ یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت خود سے تو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بات کرے گی، وہ ظاہر ہے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو منائے گی یا اسٹیبلشمنٹ جن چیزوں پہ مانے گی اسی پر بات ہوگی۔
تو ڈائریکٹ بات والا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ابھی امکان نظر آ رہا ہے. اسی طرح حکومت کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور اگر یہ مذاکرات ہو جائیں تو شاید کوئی پی ٹی آئی کے لیے یا عمران خان کے لیے کچھ ہوئے. ادروائز یہ احتجاج انہوں نے پہلے بہت زیادہ کیے ہیں، انہوں نے دھرنے بھی کیے ہیں، انہوں نے دھمکیاں بھی دی، سب کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا. دیکھیں آگے. اچھا یہ دیکھیے ابھی تک نا عمران خان شاید اسی سوچ میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی، کیونکہ ظاہر ہے جنرل باجوہ، جنرل فیض امیر، جنرل پاشا، ظہیر الاسلام، سارا وہ ایک تانتا سا بندھا ہوا ہے. تو عمران خان کو لگتا ہے کہ وہی واحد طریقہ ہے حکومت میں آنے کا، اور کسی سٹیج پر بھی وہ تیار نہیں ہے سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے. ان کا نقطہ نظر آج بھی یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات ہو. آپ کو یاد ہی ہوگا بیرسٹر گوہر صاحب کی جب ملاقات ہوئی تھی تو عمران خان نے کتنی خوشی سے بیانات دیے تھے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ عمران خان کو یہ ریئلائز ہوگا کہ انہوں نے اگر بچنا ہے نا تو اس کا ذریعہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اس کا ذریعہ سیاسی جماعتیں، سیاسی قوتیں ہیں. الٹیمیٹلی عمران خان کو ان سے بات کرنی پڑے گی، ان سے مذاکرات کرنے پڑیں گے، مل کے ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا. یہ ریئلائزیشن ہے. سر اصل میں عمران خان کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، اور ابھی بھی جس وجہ سے وہ اتنے عرصے سے جیل میں ہیں، سر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ان کے پاس طاقت ہے یا جو وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ سر کسی کو اور کچھ سمجھتے نہیں ہیں. وہ سیاسی جماعتوں کو بالکل اس قابل نہیں سمجھتے. حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے سر، مولانا فضل الرحمان بہت سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے بھی ایک دو دفعہ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران خان نے ان کو اس طرح نہیں، اتنی اہمیت ہی نہیں دی، نہ پی ٹی آئی نے اتنی اہمیت دی. تو جب تک اس طرح کے سیاستدانوں کو آپ اہمیت نہ دیں یا آپ ان کو ساتھ نہ لے کے چلیں، میرا نہیں خیال آپ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے نا مذاکرات کر سکتے ہیں. جب کہ آپ کی ان کے ساتھ ایک باقاعدہ لڑائی ہو. آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما ابھی بھی بڑی بیشنگ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کا آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، وہ ابھی تک اسی طرح کام کر رہا ہے. عمران خان خود بھی ابھی جب جنگ کے بعد وہ بادشاہت والا جو بیان آئے، یہ اس طرح کی چیزوں سے میرا نہیں خیال کہ کچھ جو ہے نا وہ برف پگھلے گی. مجھے لگتا ہے حالات اور شاید خراب ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں، مختصر سا بتائیں، آپ کو عمران خان جیل سے باہر آتے نظر آ رہے ہیں مستقبل قریب میں؟ سر عمران خان ایک ہی صورت میں جیل سے باہر سے آ سکتے ہیں کہ اگر وہ جو ان کا بیانیہ ہے نا اس میں پورا مکمل یو ٹرن وہ لے لیں، اور وہ یہ مانیں، یہ تسلیم کریں کہ یہ جو پاک فوج ہے یہ ہماری فوج ہے، جو ہمارے ادارے ہیں وہ ہمارے ادارے ہیں، وہ ریاست کے مخالف نہیں ہیں، وہ ریاست کے ساتھ ہیں. اور وہ تسلیم کریں اس حکومت کو بھی. جب تک وہ یہ نہیں کریں گے، وہ اگر نہ کرتے رہیں گے تو پھر تو میرا نہیں خیال، مجھے تو لگتا ہے اگر اگلے 10 سال بھی آپ دیکھ لیں تو اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے بیانیے سے وہ باہر نہیں آ سکتے. اچھا خیر، میری خواہش ضرور یہ ہے کہ وہ، میں ان کے طرز سیاست سے بہت اختلاف کرتا ہوں، لیکن میری خواہش ضرور ہے کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں. اس طرح اتنے بڑے سیاسی لیڈر کو جیل میں اتنے عرصے تک رہنا مناسب بات نہیں ہے. اور دوسرا پریشر پڑتا ہے جنہوں نے جیل میں رکھا ہوتا ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جیل میں بڑی سہولت سے رکھا ہوا ہے. اچھا ایک اور بات بتائیں نا، آپ کو زیادہ سمجھ ہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہی کرپٹو والا آج بڑا بیان آیا اور بڑی اس کے حوالے سے شور مچا ہوا ہے، یہ کیا ہے سلسلہ؟ سر یہ بیسیکلی ڈیجیٹل کرنسی ہے کرپٹو، اور باہر کی دنیا میں تو بڑا اس پہ ذریعے کاروبار بھی ہوتا ہے. پاکستان میں اصل میں اس پر پابندی عائد ہے، اور جس ٹائم ابھی ہم بات کر رہے ہیں بے شک ایک کونسل بھی بن چکی ہے، لیکن اس کے اوپر ابھی بھی پابندی عائد ہے. اور آج ہی ریسنٹلی ایک وزارت خزانہ کی ایک کمیٹی تھی، اس میں جو سیکٹری خزانہ ہے اور جو گورنر اسٹیٹ بینک بھی تھے، انہوں نے بھی بتایا کہ ابھی بھی پابندی عائد ہے. پابندی پاکستان نے اس لیے لگائی تھی سر کہ منی لانڈرنگ کا خطرہ ہوتا ہے. پاکستان سے بہت سارا سرمایہ کرپٹو میں جب انویسٹ ہوتا ہے تو وہ باہر چلا جاتا ہے، اس وجہ سے پابندی آئی تھی. ابھی ایک کونسل بنی ہے سر، اور دیکھیں جو آج بیان آیا اس کونسل کے سربراہ کا، بلال بن ثاقب صاحب، جو ہمارے نئے وزیر ہیں. جی ان کا سر جو نیا بیان آیا ہے کہ 4 کروڑ کے قریب غالباً اکاؤنٹس ہیں، اور 23 سال عمر کے جو نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان مستقبل میں بہت کچھ یہاں سے حاصل کر سکتا ہے. تو لیکن ابھی تک سر اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم 3 سے 4 سال چاہیے ہوں گے، کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے ملک ہے اس میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہ فراڈ بھی اس میں بہت سارے ہوتے ہیں، فراڈ کے خدشات ابھی بھی ہیں.
تو اتنے جلدی میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کچھ کام ہوگا. البتہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک سٹیپ لیے ہے حکومت نے جس طرح، تو کچھ بہتری آئے. لیکن ایک بات ہے کہ آج جو وزیر صاحب جو ہمارے نوجوان وزیر ہیں بلال بن ثاقب، انہوں نے جس طرح ایک انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا، اس سے مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان از ویری سیلیبل، شاید درست لفظ ہے، مارکیٹیبل دنیا کے سامنے. ہمارے پاس کیا نہیں ہے، لیکن پرابلی ہم اس کی پیکیجنگ صحیح نہیں کر رہے، ہم اس کی پروموشن صحیح نہیں کر رہے، ہم اس کی مارکیٹنگ نہیں صحیح کر رہے، برانڈنگ نہیں صحیح کر رہے، اور وہ سارے مسائل ہیں. لیکن مجھے لگا کہ پہلی دفعہ ایک وزیر ہے، پاکستان شلوار اور شیروانی اس نے پہنی ہوئی ہے، بہترین انگریزی میں اس نے پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا اور پاکستان کو بہت زیادہ مارکیٹیبل بنا کر پیش کیا. سر یہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی وزراء ہوتے ہیں سر، وہ ایک اور اسکول آف تھاٹ کے ہوتے ہیں. ان کو اگر آپ ڈیجیٹل کرنسی یا اس طرح کی باتیں کریں گے تو ان کو شاید وہ مذاق لگے گا، لیکن یہ اب ریالٹی ہے. دنیا میں سر بہت زیادہ یہاں پہ اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہوتی ہے اور یہی فیوچر ہے. لیکن اس طرح کے جو لوگ ہیں، اگر ان کے آنے سے پاکستان میں جو ڈیجیٹل کرنسی کا وہ ہے یہ بڑھ سکتا ہے کافی زیادہ، ظاہر ہے، اور کیپیبل بھی ہے ہماری عوام. اور جو ایک گیپ ہے نا سر، جو ہمارے وزراء ہیں ان کا، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن ویسے ہی ایک ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے کہ سینئر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اتنی ٹیکنالوجی کی نو ہاؤ نہیں ہوتی، وہ لیٹسٹ دنیا میں کیا چل رہا ہے ان کو اتنا نہیں پتہ ہوتا. تو یہ بلال بن ثاقب بڑی اچھی ایڈیشن ثابت ہو سکتے ہیں، اور جس طرح ان کا کل جو رات سے جو چل رہا ہے وہ بھی بڑا اچھا تھا. دیکھتے ہیں سر کیا حکومت کو وہ کس حد تک منا لیتے ہیں، یا زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے ماضی میں اس طرح ہوتا رہا کہ وزراء آتے ہیں وہ، لیکن جب یہاں پہ سسٹم دیکھتے ہیں تو وہ 2-3 ماہ کے بعد ریزائن دے کے چلے جاتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو نظام ہی بالکل مختلف ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو خواہشات کا اظہار کرتے ہیں ان کے لیے بھی کہ اللہ کرے کہ یہ کچھ کر سکیں. ہاں، مجھے لگتا تو ہے کہ بہت ہی حوصلہ مند اور امید افزا قسم کے نوجوان ہیں. اچھا، تھوڑی سی بات کر لیں عید قربان کے حوالے سے. اور ظاہر ہے ہر شخص نے قربانی کرنی ہے. مویشیوں کے ریٹ جو ہمیں پتہ چل رہے ہیں، کبھی کسی نے یوٹیوب پہ ڈال دیا، کبھی کسی نے فیس بک پہ ڈال دیا، وہ تو پچھلے سال سے بہت مہنگے چل رہے ہیں. تو کیا سچویشن ہے؟ پچھلی دفعہ آپ کو پتہ ہے ایک عجیب و غریب سچویشن ہوئی تھی کہ چھوٹے جانور مل بھی نہیں رہے تھے، بڑے جانور مل رہے تھے. تو اب کیا سچویشن ہے؟ غریب آدمی قربانی کر سکتا ہے یا قربان ہو سکتا ہے؟ سر ویسے تو قربانی کا یہی ہوتا ہے کہ جس کی نصیب میں ہوتی ہے اس کو مل جاتی ہے، اور جس کی جو رینج ہوتی ہے اس کو اس حساب سے مل جاتا ہے. ظاہر ہے انفلیشن ہے، سب کچھ ہے. سر جو گزشتہ سال بھی جو مسئلہ آیا، اس سال میرے اندازے میں جو تھوڑا بہت ہم انالیسس کرتے ہیں کچھ، یہ سال اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا. وجہ یہ ہے سر کہ پاکستان سے میٹ بہت زیادہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، ایران جا رہا ہے، دبئی جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جو فارمر ہے نا سر، وہ کیونکہ قربانی کے لیے آپ کو 2-2.5 سال جانور رکھنا پڑتا ہے، پھر وہ قربانی کے اہل ہوتا ہے. وہ 2-2.5 سال کی نسبت انہوں نے، جیسے یہ شیور مرغی کی فارمنگ ہوتی تھی کہ کچھ دن آپ رکھیں، خرچہ ڈبل کریں، آپ کو فوری ٹرپل گنا منافع مل جاتا ہے. تو ہمارا میٹ سر بہت زیادہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اس وجہ سے امکان تو یہی لگ رہا ہے. اور دوسرا ہر سال یہ ہوتا تھا، ہم بھی ظاہر ہے کیونکہ قربانی کے جانور لیتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے سر کہ ہر سال نا 30 سے 40 ہزار کا میکسیمم فرق لگتا ہے. جس بندے نے 2 لاکھ کا بیل لیا تھا پچھلے سال، اس کو اس سال 2,30,000 40 ہزار کا اسی طرح کا بیل مل جائے گا. لیکن اس سال سر ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 2 لاکھ کا پچھلے سال تھا، وہ اس سال 3-3.5 لاکھ روپے کا بھی کوئی نہیں دے رہا. اور تعداد بھی بہت کم ہے. جو اسلام آباد میں بھی کچھ 1-2 منڈیاں لگی ہیں، میں ابھی تک خود نہیں گیا، لیکن جو ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں، جو بیل میرے خیال میں 2.5 سے 3 لاکھ کا ہونا چاہیے، اس کے وہ 4 سے 5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ ہم سے بک بھی رہے ہیں، لوگ خرید بھی رہے ہیں. اور خریدنے کی یہ وجہ ہے سر، لاسٹ ایئر یہ ہوا کہ جو بکرا پہلے 60 سے 70 ہزار روپے کا ملتا تھا، لوگوں نے کہا یار آخری دن لے لیں گے، کون سنبھالے گا، کیا ہوگا. وہ 70 ہزار والا بکرا 1 لاکھ روپے میں بھی کوئی نہیں دے رہا تھا. ختم ہو گئے بکرے، ہی ختم ہو گئے، جانور ختم ہو گئے. اس سال بھی یہی لگ رہا ہے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، جس طرح بڑھے گا. لیکن مہنگائی اس شعبے میں، خصوصاً اس فیلڈ میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے اس سال. جی، وہ ابھی تک تو پتہ چل رہا ہے. اب جب لوگ ہمارے جیسے لوگ تو آخری دن ہی جاتے ہیں اور جا کر اس دن پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ریٹ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ قربانی کے لیے کوئی چیز لیتے ہیں یا غریب آدمی خود قربان ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.